ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات واختلاف النينان في البحار الغامرات الصلاة والسلام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الأطهار الأخيار وأصحاب النجباء الأبرار ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين صلوات پروردگار عالم بحق معصومین علیہ السلام اس عزاداری کو اور جو اہتمام کرنے والے حضرات ہیں خالق مالک ان کی اس صف ادا کو منعقد کرنے میں مومنین کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم بحق حسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی بے عزاداری ہے سرکار امام مظلوم کربلا منعقد ہو رہی ہے، عزاداروں کی خدا خود حفاظت فرمائے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی عظمت، قربانی، محنت سرکار نے جو ہمارے ذمے لگائی ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صاحب اہتمام انصرام عزیز شبیر اور ان کے والد بزرگوار برادران خالق مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ عنایت فرمائے۔ ہم سب کو بروز معاشر عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں زندگی میں، قبر کی دیواروں میں، معاشر کے میدان میں مالک خالق اللہ ہمیں حسین نصیب فرما۔ حسین کی محسنہ ماں کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار عالم بروز معاشر گروہ حسینی میں ہمارا شمار فرما۔ اس وقت جو انہوں نے اہتمام فرمایا ہے خالق مالک ان کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ عنایت فرما۔ جملہ مومنین مومنات عزاداران مظلوم کربلا جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اور بالاخص برادران کے جتنے بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرا اللہ انہیں امام مظلوم کربلا کے جوار میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو عالی اور متعالی فرما۔ خالق مالک انہیں شفاعت ائمہ ہدی نصیب فرما۔ خالق مالک اپنے حقیقی نمائندہ ہمارے امام جو اس وقت پردہ غیبت میں ہیں، مولا ان کا جلد ظہور فرما، سرکار کے رخ انور سے ہمیں زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے
سب حضرات با آواز بلند صلوات برادران اسلام و ایمان، آپ حضرات سے پہلی مرتبہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی زیارات، آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت میں یہ ہے کہ اگر مومن کی زیارت کرتا ہے تو جتنے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اتنا ہی اسے اجر ملتا ہے۔ الحمدللہ، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، آج کل پوری دنیا میں، پورے خطے میں، ناروے کے جو اینڈ ہے نا جہاں پہ دنیا ختم ہو رہی ہے، دی اینڈ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ وہاں پہ بھی امام مظلوم کا وہ جھنڈا لہرا رہا ہے، شہنشاہ وفا کی عظمتوں کا نشان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا تعلق کوئی عام خانوادے سے نہیں ہے، عام خاندان سے نہیں ہے، عام دنیا کے لوگوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق ان ہستیوں میں ہے جو دنیا میں بھی ہمارے ضامن ہیں، جو آخرت میں بھی ہمارے وارث ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کی یہ ڈپٹی سرکار امام زمانہ نے لگائی ہوئی ہے۔ تو ہماری ولایت کا دم بھرنے والا تیرا کام ہے، وہاں پہ مجلس ہے، شرکت کرنی ہے، تو نے جلوس میں شریک ہونا ہے، تو نے نظر و نیاز دینی ہے، تاکہ کائنات پہ یہ واضح ہو جائے کہ حسین کا ہر طبقہ جو ہے وہ غلام اور خادم ہے، اپنی خدمت پیش کر کے دنیا پہ اعلان کر رہا ہے، دنیا والو نبی دنیا سے آئے چلے گئے، ان کا نام تک محدود ہو گئے، لیکن آج حسین کا وہ بیٹا کہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری رہنمائی کر کے ہمیں بتا رہا ہے جو کرتے جاؤ گے قبولیت کی سفارش ہم کریں گے، حسین تمہارا معاون و مددگار۔ توجہ ہو گئی نہیں آپ حضرات کی؟ میرے بھائیو، امام مظلوم کربلا آپ اگر دیکھیں بہار الانوار بہت بڑی کتاب ہے، 60 جلدوں میں موجود ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے ایک پورا باب زہرا کے اس لاڈلے کے لیے انہوں نے مختص کر دیا۔ اور یہ جو میں نے روایت میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی ہے، معصوم فرماتے ہیں ان للحسین محبت، بے شک حسین کی محبت، یہ عام نبی نہیں کہہ رہا، سردار انبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، جو وہی الہی کے بغیر زبان حرکت نہیں کرتی، وہ اپنے بیٹے حسین کا تعارف کراتے ہوئے میں کہتا ہوں میرے جتنے بھی مکاتب اسلام کے افراد ہیں میرے بھائیو، اگر پورے سال میں وقت نہیں ملتا تو آئے ان دنوں میں ذرا حسین کو قریب سے دیکھیں، حسین کے ذکر سے استفادہ کریں۔ یہاں پہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید ہم اسلام سے ہٹ کے ہم علیحدہ جو ہے ہمارا ایک نظریہ ہے، نہیں بھائیو، جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جہاں پہ اسلام پروان چڑھتا ہے ہم ان کے بھی قائل ہیں، اور جو اسلام کے لیے بقا بن جاتے ہیں ان کے بھی ہم قائل ہیں۔ آئیو تو صحیح نا میرے بھائیو، آپ آئے نا، آپ اگر آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مکتب اہل بیت کے پاس جو اسلام ہے وہ کتنا بلند ہے، اس میں اخلاق کتنے بلند ہیں، اس میں قرآن کیسے سمجھایا جاتا ہے، اس میں احادیث پیغمبر کیسے بتائی جاتی ہیں، اس میں تاریخ اسلام کو کیسے مس کیا جاتا ہے، تو پھر کائنات پہ اجاگر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں حسین کا کوئی قائل ہو گیا یا مکتب اہل بیت کا کوئی ایسے قائل نہیں ہو گیا میرے بھائی،
مانتا وہ بھی میرے حسین کو مان. وہ بھی میرے حسین کی عظمت کا قائل ہے. حسین نے انسان کو معراج انسانیت عطا کی. حسین نے معراج انسانیت، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ حسین محسن انسانیت ہے. مولا نہیں دیکھتے کہاں کا رہنے والا ہے، مولا نہیں دیکھتے اس کا خاندان کون سا ہے، مولا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا رنگ کیسا. بھائی یہ تو وہ گھرانہ اتنا غریب گھرانہ ہے کہ کلر کو نہیں دیکھتے، رنگ کو نہیں دیکھتے، جنس کو نہیں دیکھتے. اگر پسند آ جائے، اگر پسند آ جائے، اس نظر امامت و ولایت میں آ جائے اور وہ نظر رسالت و نبوت میں آ جائے، پھر یہ نہیں دیکھتے اس کی زبان سے تلفظ ٹھیک ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی پسند آ گیا، فرما برداری پسند آ گئی، اطاعت پسند آ گئی. پھر یہ نہیں دیکھتے قبیلہ کون سا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، زبان میں لکنت ہے، صحیح تلفظ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اعلان کر دیتے ہیں پریشان نہ ہونا، یہ جیسے بولتا رہے، نام تو میرا لے رہا. کبھی تو گھبرا تو نہیں دیکھنا، جیسا بھی نام. نیت پسند آ گئی، طبیعت پسند آ گئی. اس گھرانے کو نیت پسند آ گئی، طبیعت پسند آ گئی. نیت پسند آئی، بہت دور کا رہنے والا، توجہ، عرب سے تعلق نہیں، عجم کا باسی، لیکن اس دروازے پہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا تلاش کرتے کرتے اس چراغ ہدایت کو جب یہاں پہ پہنچ گیا، اس دروازے پہ آ گیا، اس دروازے پہ آ کے جھک گیا. کہا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تیرا خاندان قبیلہ تو چھوڑ کے آیا، تو نے ہمارے میسج کو قبول کیا، ہمارے پیغام کو تسلیم کیا، اپنے ذہن میں اس کو جگہ دی. میں محمد کہہ رہا ہوں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے کلمہ کا بھی مقام ہے، لیکن یاد رکھنا اس فارس والے نے جو ہمارا نام لیا، مجھ محمد کو اتنا پسند آ گیا، اب تمغہ میں دوں گا، اس کے سینے پہ سجے گا اور دنیا دیکھے گی محمد نے کہا تھا منا اہل البیت. بس میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا، میرے شیعہ سنی بھائیوں، جتنے بھی کلمہ اسلام کے ساتھ منسلک ہیں، یاد رکھیے اس دروازے کی طرف مائل ہونے کی کوشش کیجیے، ان کو اپنا راہبر ہادی ماننے کی کوشش کیجیے. اس لیے پاک پیغمبر نے جو جملہ کہا تھا، میں اس زاویے سے آپ کے ذہنوں میں، یہ جملہ تو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے، لیکن اس زاویے سے میں آپ کے ذہنوں میں اس کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ابلاغ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں. نبی نے تو کہہ دیا افضلنا محمد، یہ بات میں تو کہہ دیا نا، افضلنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد. یعنی سرکار کیا فرما رہے ہیں، توجہ رکھیے میرے پاس ہے، سرکار کیا فرما رہے ہیں میرے نوجوان عزیزوں، پاک پیغمبر کی زبان مبارک کہہ رہی ہے پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. توجہ رکھیے گا، ہدیہ کرنے والا وہ ایک جملہ، یعنی گویا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں ہم میں سے جو محمد تمہیں بھلا لگے، ہم میں سے جو محمد جو ہے تمہیں اچھا لگے، اگر پہلا محمد اچھا لگتا ہے تو بسم اللہ ادھر آ جائیے، اگر درمیان والا اچھا لگتا ہے تو ادھر آ جائیے، اس کے پاس پہنچ جائیے. اور اگر آخر والے اچھے آپ کو لگتے ہیں، آپ اس زمانے میں آ گئے، توجہ، جس زمانے میں یہ محبت تھا اس سے پیار کر لیا، اظہار محبت کر لیا، مودت کے ان بہترین پیارے
ان کے ساتھ انسلاک کر لیا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جو زمانہ بھی تمہیں ملا، جس زمانے میں جو محمد ملا، تمہارا کام ہے محمد سے رابطہ رکھنا۔ ہم سارے مل کر تمہیں وہاں پہنچائیں گے کہ دنیا حیران و ششدر رہ جائے گی کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ اچھا ایک بات کہہ دوں، ایک بزرگوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، نوجوان تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، میں نوجوان کو بھی ساتھ کے لے کے جناب سلیمان محمدی جو تھے، ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بڑی پتلی پتلی تھی۔ پتلی جانتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے نا بالکل گھنی سی داڑھی، ایک ہوتی ہے پتلی پتلی داڑھی۔ اور سرکار کی داڑھی، یہ تو آپ نے جملہ، آپ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں، جو جوان ہوتے ہیں ان کو ہی جانتے ہیں۔ کبھی دل کرتا تھا تو ایسی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ اپنی ریش مبارک سے زہرا کے قدموں کی جگہ کو صاف کرتے۔ العظمت للہ، العظمت للہ ہے۔ تو کسی کوئی بیٹھے ہوئے تھے، وہ داڑھی مبارک جو تھی آپ کی بالکل پتلی پتلی تھی، کوئی بال ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ توجہ ہے نا؟ مکتبہ اہل بیت کے لیے ایک جملہ خدمت بیان کر دوں۔ کسی نے کہا کہ سلمان کیا ضرورت ہے اس داڑھی کے رکھنے کی؟ یہ داڑھی جو ہے یہ داڑھی پہ ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ پہ پوری مکمل ہو، تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ چھوڑ دے۔ کہا کمال ہو گئی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے چوکھٹ محمد پہ پہنچایا، وہ میں اس کا بھی کہنا نہ مانوں، یہ چاند بال نہ۔ اور میرے مکتب کا، میرے بھائیوں، میں تو دعوت دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے مکتب کے قریب آؤ، تمہیں پتا چلے گا سیرت آل محمد کیا ہے اور عظمت آل محمد کیا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا، ارشاد فرما دیا، اِنَّا لِلْحُسَيْنِ، اِنَّا لِلْحُسَيْنِ، بے شک میرے حسین کے لیے محبتٌ مکنونتٌ فی قلوب المومنین، اللہ نے ایک ایسی محبت ہے جو محمد و آل بیت محمد اور حسین سے رکھتا ہے، اللہ نے اس مومن کے دل میں اس محبت کو بھر دیا ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ دوسرا بھی ہوتا ہے، مکنونتٌ، یعنی اس محبت کو دل میں رکھ دیا، چھپا دیا، فی قلوب المومنین۔ اب میرے بھائیوں، جسم کا مرکز ہے دل۔ توجہ رہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا بھائی، یہ جب بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے نا میرے بھائیوں، تو پہلے دیکھا جاتا ہے پاؤں کی طرف اس کی جان ہے یا نہیں ہے، پھر ہاتھوں نبضوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے یہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ سب کا سب مرکز کیا ہوتا ہے؟ دل۔ کہتے ہیں دل بعد میں بھی کچھ دیر زندہ رہتا ہے۔ آخری بندے تک توجہ گئی ہے، نوجوان میرے عزیزوں، چھوڑ دو دیوار، بہتر میرے سامنے آئے، صلوات پڑھ لیجیے محمد، آؤ بتاؤ، آ جاؤ، کوئی بیمار ہے تو بیٹھا رہے، باقی تو ادھر آؤ نا، ادھر سرکار کے ہاں یہاں پہ تشریف لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں، آپ کی اور ہماری سیڑھیاں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، اور یہ یہاں پہ نہیں رہتی، جن کے ساتھ یہ تعلق، یہ ذکر جو ہے جن کے ساتھ ملتا ہے، وارث سے ذکر تک جاتی ہیں، یہ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ آج مراد پورہ میں مجلس اعلیٰ منعقد ہوئی تھی، فلاں مومن فلاں آزادہ فلاں سید زادہ وہاں پہ آیا تھا۔ میرے مولا یہ ذرا دیکھے نا، یہ تیرے دادے کی شہادت کی گواہی، معمولی نہ سمجھا کرے، معمولی نہ سمجھا کرے اس ذکر کو۔ میرے بھائیوں، یہ ذکر بڑی عظمتوں کا مالک ہے، یہ محبت چونکہ ان للحرارۃ الحسین لا یبرد ابدا، میرے مولا فرماتے حسین کی محبت کی گرمی یہ کبھی قیامت تک اس نے ٹھنڈا نہیں ہونا۔ کیوں؟ حسین نے روئے خون سے سیرا۔
فَإِنَّ لِلْحَرَارَةِ الْحُسَيْنِ لَا يَبْرُدُ أَبَدًا۔ سرکار پیغمبر فرماتے ہیں حسین کی محبت کی یہ گرمی، حرارت جانتے ہو جو مومن کے سینے میں ہے، کبھی تو وہ اس گرمی کو اپنا ہاتھ بلند کر کے یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ مارتا ہے، بظاہر سیدھا ہوتا ہے، وہ اندر جو گرمی محبت ہے وہ کہہ رہی ہے ہاتھ بلند کر، نکل جا، تو جا گلیوں میں بازاروں میں جا کے ماتم کر، لوگوں کو بتا یا حسین اپنے ہاتھ کو یہاں پہ سینے پہ مار، بظاہر تو ہاتھ اپنے سینے پہ مار رہا ہے لیکن تیرے اندر جو جوش ولولہ حسین کی محبت کا موجود ہے وہ تو اپنے سینے پہ نہیں، اس لیے تو تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ میں سنگلی مار رہا ہوں یا ہاتھ۔ بھائیو آؤ اپنے دوستوں کو نوجوانوں لے کے آیا کرو، اگر کوئی کالج میں پڑھتا ہے اس کو لے کے آؤ، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کو لے کے آؤ، سکول میں کوئی پڑھتا ہے میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو لے کے آؤ، اس کو کہو بھائی آپ آئیں دیکھیں ہم تو محمد آل محمد کے گھرانے کا ذکر ذریعہ نجات سمجھ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی غرض نہیں ہے، یہ حرارت ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ادارہ حیدری، یہ کیا ہے؟ اندر سے محبت ہے، یہ محبت ہمیں، اور یہ محبت کہاں سے ملی؟ ہماری محسنہ ماں نے گودی میں ہمیں ناد علی پڑھ کے جو دودھ پلایا تھا، جو دودھ پلایا تھا، بیٹا یہ دودھ پڑھیے، یہ پی لیجیے، ناد علی ہر مشکل میں جو مشکل کشا ہوتا ہے اسی کو تو علی کہتے ہیں۔ آپ مجلس واقع میں کہہ رہا تھا اس طرح بھی آپ مجلس کی جو ہے وہ ٹیپ تک جاتے ہیں، آپ مجلس کا ایک ایک جملے کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو ہوتی ہے نا شناخت عزاداری۔ جو رہیے نا توجہ کیجئے نا، کیوں؟ اس کے اثرات کیا ہے؟ اثرات یہ ہے کہ ماں نے ہمیں پاکیزہ غذا کھلائی، پاکیزہ دودھ پلایا، اور ساتھ ہمیں درس دیا، ساتھ ہمیں سبق دیا، بیٹا یہ ناد علی بھی یاد کرتا جا۔ بھئی میں کیا کہوں، سائنسدان کہتے ہیں بچہ ماں کے شکم میں بھی سیکھتا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، بچہ کہاں سیکھتا ہے جی؟ ماں کے شکم میں بھی سیکھتا ہے، تو اگر شکم میں سیکھتا ہے تو گود میں بھی سیکھتا ہے۔ اب اس کے وہ جو یہاں پہ لو ہوتی ہے یا آپ کمپیوٹر کہہ لیں، فی زمانہ کہہ لیں، وہاں پہ فیڈ ہو رہی ہے ہر بات، ابھی وہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ اظہار نہیں کر سکتا، ابھی وہ یا علی نہیں، ابھی وہ یا حسین نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے اندر اس میموری میں موجود ہے، جب بولے گا کبھی علی کہے گا، کبھی حسین کہے گا، جب بولے گا، ابھی تو سٹور ہو رہا ہے نا، ابھی تو اس کے ذہن میں پورے کا پورا کیا ہے؟ سٹور ہو رہا ہے نا، جب بولنے کی گویائی اسے آئے گی، اپنی گویائی جب وہ کرے گا، کیونکہ اس کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی غذا ہے ہی نہیں، تو جب غذا ہے کوئی نہیں تو غذا وہی نکلتی ہے جو ملتی ہے۔ سلامت رہے اللہ آپ کو سلامت۔ تو میں خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہ حرارت حسین ہمیں کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی، ہزار لاکھ دنیا کوشش کرتی رہے، لیکن یاد رکھیے حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں، ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار پڑنے کے بعد بچے کو علاج معالجہ کرایا، لیکن علاج معالجے کے بعد جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، توجہ رہے بھائی، دیکھتے ہیں نا، ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہم اس پہ کاربند ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتا ہے یا یہ کر سکتا ہے،
کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک اہمیت ہے تو فقط محمد و آل بیت محمد کی، اور میں ذمہ دار ہوں، میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، میں روایات احادیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں، قرآن نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ نہیں چاہتے جو وہ نہیں، یہ وہ نہیں چاہتے جو وہ نہیں چاہتا، تو وہ بھی وہ نہیں چاہتا جو یہ نہیں پسند. توجہ فرما رہے ہیں نا میرے بھائیوں؟ ہمیں کون اسلام سکھانے والا ہے؟ اگر توحید پوچھنی ہے تو ہم سے آ کے پوچھو، اگر نبوت و رسالت چاہتے ہو تو ہم سے آ کے پوچھو، اگر امامت و ولایت و رہبری چاہتے ہو تو ہم سے آ کے پوچھو، اگر قیامت کے متعلق پوچھنا ہے تو ہمارے ائمہ سے آ کے پوچھو، اگر عالم برزخ میں دنیا چھوڑنے کے بعد قبروں میں جانا ہے تو اس کے احوال پوچھنا ہے تو ہمارے ائمہ سے پوچھو، اگر قیامت کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو ہمارے رہبروں سے آ کے پوچھو، اگر انسانیت کے معراج پہ جانا چاہتے ہو تو ہمارے ائمہ سے آ کے پوچھو، اگر درویشی فقیری چاہتا ہے تو پھر بھی ان سے پوچھ، اگر تو دنیا کے کائنات کی شہنشاہت چاہتا ہے تب بھی ان کی دہلیز سے آ. کرتا ہوں بھئی یہ جو گھرانہ ہے، تمام گھرانے کی بات ہے، یہ کن عظمتوں کا مالک؟ توجہ رہے آپ حضرات، بھائیوں کو بتایا کریں، دوستوں کو بتایا کریں، گھبرایا نہ کریں، بتایا کریں. گھبراتا وہ ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ گھبراتا ہے، لیکن جس کے وارث ہوں انہیں کسی میدان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے مدد کریں گے، وہ ایسے مہربانی کریں گے. میرے بھائیوں، مجھے 40 سال، یہ 40واں محرم میں پڑھ رہا ہوں، توجہ رہے، میں ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں، مجھے منبر حسین کی قسم، جب ہم آتے ہیں ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، جب اس منبر پہ آتے ہیں فرماتے ہیں نہیں اب تو اس طرف چل. توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں آرڈر ہو جاتا ہے، اب آج تو نے یہ کچھ بیان کرنا ہے، جو ذہن کے چیزیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں خدا جانے دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ان کی برکت ہے کہ جو ہر وقت ہم پہ نظر رکھتے ہیں، جو ہم پہ اپنی زندگی کو اس انداز سے بنائیے، اپنی زندگی کو اس انداز سے کوشش کیجئے. میرے بھائیوں، مائیں کیوں لے کے جاتی ہیں علامہ جناب عباس کے نیچے اپنے بچے کو وہاں پہ سلا دیتی ہیں، کہتی ہیں غازی میرا مولا شہنشاہ وفا، یہ تو تیرا مرید ہے، یہ تیرا تو آپ سے بڑا ہمارے پاس تو کوئی سفارشی ہے نہیں، میں تو تیرے دروازے پہ آ گئی، اب تیرا مرضی ہے، اس کی شفاعت کر کے، اس پہ لطف و کرم کر کے اس کو صحت عطا کرا دے، یا تیرا دل ہے تو اپنے پاس بلا. توجہ رکھیے گا نا، توجہ. ہمارا چونکہ پیار ہے، ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت کی انتہا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں جھکتے ہیں ملک جس پہ وہ گھرانہ ہے علی کا. ایسے گھرانے کو ہم نے نہیں اپنے لیے منتخب کیا، جھکتے ہیں ملک جس پہ. یا تو ہمیں کوئی گھر ایسا بتا دو، دکھا دو، ہماری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم ہر کسی کو محبت سے اپنے گلے میں لگاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی گھر مجھے بتانا کہ جھکتے ہیں ملک جس پہ. مجھے بتا کوئی ایسا گھر ہے، کوئی ایسی حویلی ہے، کوئی ایسی کوٹھی ہے کہ جہاں پہ توجہ رہے، کائنات میں، اللہ کی بھری کائنات میں، واشنگٹن سے لے کر توجہ، کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ ملائکوں کا آنا جانا ہو؟ یہ میرے حسین کا گھر ہے کہ جہاں پہ کبھی آ کے چکیاں پیستے ہیں. ہاں بتائیں مجھے. اچھا چلو
چھوڑ دیں اس بات کو، جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جا کے ریسرچ کر لینا، مجھے 1,24,000 نبی وہاں پہ کوئی بندہ بتا دے۔ تو فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے وہاں پہ چکی پیسی، کوئی بتا دے۔ اچھا 313 رسول ہے، توجہ 313 رسول ہے، ان کے متعلق کوئی بتا دے کہ اس گھر میں آتے ہیں، کبھی برتن صاف کرتے ہیں، جو توجہ کبھی آ کے برتن صاف کرتے ہیں، کبھی گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، توجہ۔ اچھا 313 رسول، پھر ان میں سے بھی اللہ نے 5 اولل العزم جو صاحب شریعت تھے، ہے بھئی ایک ہستی کو چھوڑ کر باقی جو ہے ان 4 کے متعلق کوئی ثابت کر دے کہ اس کے گھر میں آتے ہیں، کسی کا جھولا جھولاتے ہیں، یہ میرے محمد کا گھر ہے، یہ میرے علی کا گھر ہے، یہ میری سیدہ کا گھر ہے، یہ میرے آقا حسن مجتبی حسین مظلوم کربلا کا گھر ہے، جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، دل چاہے تو جھولا جھولانا شروع۔ تعارف کرا رہا تھا، جھکتے ہیں ملک جس پہ، جھکتے ہیں ملک جس پہ، وہ گھرانہ ہے علی کا، اور حوروں کی زبان پہ بھی فسانہ ہے علی کا۔ حوروں غلمان جو ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہستیوں کو سلام کر رہے ہیں، توجہ رہے۔ جھکتے ہیں ملک جس پہ، وہ گھرانہ ہے علی کا، اور حوروں کی زبان پہ بھی فسانہ ہے علی کا۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھنے والے نے لکھا، وہ کہتا ہے ایک میں نہیں محتاج زمانہ ہے علی کا۔ ایک میں نہیں محتاج زمانہ ہے علی کا، اور ایک کم ہو جو نہ عطا سے وہ خزانہ ہے علی کا۔ یہ میرے پاس مسدس ہے، بھائی جانتے ہیں ان کے پاس، میرا خیال میں یہ یہاں پہ ہوگا، ہے یہ مسدس ہے، ربائی کہتے ہیں بیٹا، جن کی 4 شیر، 2 جو ہوتے ہیں اسے شیر کہا جاتا ہے، اب دیکھو نا، ہاں تو جو 6 جس میں مصرے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس۔ توجہ رکھیے گا، میں ایک جملہ علمی طور پہ خدمت پیار کر رہا ہوں، کہیں پہ بندہ پھنس جاتا ہے، شعراء بڑے بیٹھے ہیں، وہ کہیں جی میں جانتا ہوں، میں علم عروض سے اس کا تعلق ہے، یہ لکھنا لکھانا علم عروض اسے کہتے ہیں، علم عروض اسے کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ قافیہ، ردیف، وزن، یہ ساری کی ساری چیزیں کون سا علم سکھاتا ہے جی؟ علم عروض۔ علم نہیں تو پھر بندہ مامدین بن جاتا ہے، وہ گجرات والا نا مامدین وہ بن جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بندے کو یہ علم عروض پہ تھوڑا سی سوجھ بوجھ ہوگی تو پھر وہ جب جو بھی لکھے گا اس کا ہم وزن ہونا چاہیے، جو بھی شعر لکھے جا رہے ہیں، اور قافیہ بھی ایک ہونا چاہیے، پھر ردیف بھی ایک ہونی چاہیے۔ تو توجہ سے پھر سنیے گا، جھکتے ہیں ملک جس پہ، وہ گھرانہ ہے علی کا، اور حوروں کی زبان پہ بھی فسانہ ہے علی کا۔ ایک میں نہیں محتاج زمانہ ہے علی کا، ارے کم ہو جو نہ عطا سے وہ خزانہ ہے علی کا۔ وہ کہتے ہیں ہر نبی مرسل بھی، ہر نبی مرسل کا بھی مددگار علی ہے، اور کوثر و جنت کا بھی مختار علی ہے۔ کوثر و جنت کا بھی مختار علی۔ ہم ان ہستیوں کو مشکل کشا جانتے ہیں، اپنا راہبر جانتے ہیں، اپنے دکھ میں ہماری دکھ کو رفع کرنے والی ہستیاں توجہ ہے، ثابت ہے، دلائل کے ساتھ مانتے ہیں، بغیر دلیلوں کے ہم بات ہی نہیں کرتے، چونکہ ہمارے ان راہبروں نے ہمیں بغیر دلیل کے کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں۔ وہی
کوئی مسئلہ ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. بڑی بڑی دنیا آئی عاجز ہو کر چلی گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. قصاص کے مسئلے آئے, میرے مرشد علی نے قرآن کی آیات پڑھ کے ثابت کیا. قرآن یہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. تاریخ میں جملہ ہے نا, دو خواتین آ گئی اور آ کے دعویٰ کرنے لگ گئی, کہا جی یہ بیٹا میرا ہے. دوسرے نے کہا جی اس بیٹے کی ماں میں ہوں. توجہ, اب جہاں پہ عدالت لگی ہوئی تھی, جسٹس کبھی نظر یمیناً و شمالا, کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا. توجہ ہے نا, ایسے ایسے جسٹس بھی ہوتے ہیں نا جو بیچارے فقط گھگی, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں, بڑے بڑے ہوتے ہیں فقط گھگی. یہ آج سے نہیں, یہ پرانی یہ آج سے نہیں ہے میرے بھائی, یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے. یہ پرانا معاملات جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں میرے بھائیوں. اب انہوں نے دیکھا, اب فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. دعویٰ کرنے والی دو, بچہ ایک. محبت فرمائیں گے جملہ پیش کروں. اے جی بیٹا مجھے بتانا اگر پہنچ گئے مہمان تو, ورنہ میں جاری ساری ہوں. بس اگر مجبوری یہ نہ ہوتی کہ مجھے وہاں بھیڑ میں مجلس پڑھنی ہے تو میں یہیں پڑھتا رہتا. توجہ ہے نا حضرات. اب پر کوئی مسئلہ توجہ ہے. آپ تو میرے بھائیوں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے نا, ہمارا نہ کیسٹ کا نظام ہے نہ کوئی رٹی رٹائی ہوئی باتیں ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ مکتب اہل بیت سے اتنا کچھ حاصل کیا. دل چاہے تو عربی میں پڑھ لیں, دل چاہے تو فارسی کی کتاب دیکھ لیں, دل چاہے تو اردو کی طرف جو ہے نا. صرف ضرورت ہے یہاں پہ ممبر آنا ہے. ممبر پہ جو بھی آئے, میری ایک نصیحت ہے اپنے بچوں کے لیے, جو بھی آئے خیال کریں مطالعہ ہونا چاہیے, مضبوطی ہونی چاہیے, قرآن کی تفسیر پہ نظر ہونی چاہیے, تاریخ اسلام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, احادیث پیغمبر کا ہمیں سہارا لینا چاہیے, کیونکہ ہم تو ہے ہی 14 کے سہارے والے. کوئی اجنبیت تو نہیں محسوس ہو رہی نا؟ الحمدللہ میں سید ہوں, مجھے تو کوئی اجنبیت. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جہاں پہ اشرے پڑھ رہا ہوں وہیں پہ پڑھ رہا ہوں, یا میں جہاں پہ اسلام آباد, پنڈی میں, اٹک میں, جیلم میں جہاں پڑھتا ہوں, گجرات میں, توجہ سرگودا میں پڑھتا ہوں, میں بھاولپور تک الحمدللہ جہاں پہ بھی پڑھتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں سارے اپنے ہیں, گھر بھی اپنے, ذکر بھی اپنا. ارے سارے جو مولا امیر المومنین سے لے کر سرکار امام زمانہ کی ولایت امامت کے سارے جو خوگر ہیں, سارے جو سارے جاننے والے ہیں, ماننے والے ہیں, عمل کرنے والے. تو اجنبیت کیسی؟ پریشان ہو گئے, کیا ہو گیا؟ اور میں آپ کو ایک مسئلہ اشارتاً کنایتاً بتاتا جاؤں. کسی نے پوچھا تھا مولا 25 سال بعد از پیغمبر اسلام یہ سکوت کیسا, یہ چپ کیسی؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہا جاتا ہے نا 25 سال سرکار نے چپ کر کے کیوں گزار دیے. علی وہ تھا جو پیغمبر کی زبان چوس کے آیا تھا. علی رموز رسالت و نبوت سے آگاہ تھا. علی نے جو 25 سال گزارے, علی نے ایسے چپ میں نہیں گزارے, لیکن جب بھی مشکل بن پڑی پھر خدا جانتا ہے, پھر مشکل کشا کا سہارا. اب جناب سلمان محمدی نے اور جو تمغہ یہاں پہ لگا ہوا تھا منا علی البیت, کہا بھئی یہاں پہ تو مسئلہ گڑبڑ ہے. فوراً پہنچا مولا کی خدمت, السلام علیکم یا امیر المومنین. فرماتے ہیں علیکہ السلام یا سلمان. کیسے آنا ہوا؟ مولا مشکل بن گئے, مہربانی فرمائیے. عورتیں 2 ہیں, بچہ 1 ہے. عورتیں 2 ہیں, بچہ 1 ہے. مولا ایک کہتی ہے میرا, دوسری کہتی ہے میرا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا.
فرماتے ہیں پریشانی کی بات نہیں، آؤ سلمان اکٹھے چلتے ہیں. سرکار تشریف لے آئے. جب مسجد میں تشریف فرما ہو گئے، اب جو لوگ پریشان بیٹھے تھے، جو برپا حیرت میں تھے، جو شستری کی کیفیت میں تھے، ہو کیا رہا ہے؟ اسلام تو مات کھا جائے گا، اسلام کے پاس اس کا حل موجود نہیں، اسلام کیا بیان کرے گا، یہ فیصلہ کیسے دیا جائے گا؟ میرے مولا گئے، مسکرائے، فرماتے پریشانی کی بات نہیں، ان کا دودھ لیا جائے، ان دونوں ماؤں کا دودھ لیا جائے. اب علی تو تھا نا، بات پیغمبر نے فرمایا اقضاکم علیہ، میرے بعد علی جیسا شریعت میں کوئی قاضی نہیں ہوگا. میری ہزاروں جان قربان و ائمہ خدا علیہ السلام پہ کہ جنہوں نے آج 1400 سال کے بعد بھی مجھے یہ ہمت اور طاقت دے دی. او ہمارے ماننے والا، سینہ چوڑا کر کے جہاں کہیں بھی بزم تجھے ملے گھبرانا نہیں، اپنا قد اوپر کر کے اپنے سر کو بلند کر کے کہا کر گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر کہیں پہ اسلام تمہارا رک جائے، ہمیں بتاؤ جو اسلام لانے والے ہیں، جو اسلام پہنچا، ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. دودھ لے لیا گیا، سرکار نے فرمایا اس کو وزن کرو، اس کو کیا کرو؟ وزن کرو. وزن ہو گیا. فرمایا یہ بھاری دودھ کس کا؟ کہا سرکار میرا. یہ اس طرف والا جو تھا یہ دودھ کس کا؟ دوسری خاتون نے کہا جی میرا. بولا فرماتے ہیں یہ بھاری دودھ جس کا ہے، بچہ اس کا ہے. توجہ توجہ توجہ، یہ بھاری دودھ ہے، جو وزن ہے نا، وزنی ہے، یہ بچہ اس کے حوالے کر دو. اب نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی اپیل تھی. توجہ ہے بھائی، توجہ. اور تو ان سے بڑا تو جسٹس تھا نہیں. پیغمبر نے جو کہا تھا علی بہت بڑے قاضی. اب معاملہ حل ہو گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا سرکار اتنے بڑے جسٹس ہو، ذرا میری بھی تسلی کرائے. میری یہ منطق میرے ذہن میں نہیں آئی. سنو گے جملہ آپ نے؟ امیر کائنات کا جملہ سنو گے، میرے مرشد علی کا جملہ سنو گے. در صدف امامت بولنا ہے میرے ساتھ، رکنا نہیں ہے. در صدف امامت، گوہر دریائے کرامت، زینت میدان شجاعت، سرتاج عصمت و طہارت، غیرت غیوران بطحا، آقا سلمان و کمبر، وارث منبر سرور. میرے آقا امیر المومنین نے دیکھا، دیکھ کے فرماتے اما قراتا آیت القرآن، کیا اس آیت قرآن کو تو نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے؟ چپ سکوت تھا. اب کیا کہا جاتا کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کہا ہاں آیت میں بتائے دیتا ہوں، اس کو لکھ بھی لو، اس پہ نشان بھی لگا لو، پھر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس سے استفادہ کر لینا. بس میرے بھائیوں، فوراً مولانا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے بتا دیا ہمیشہ بچے کے دو حصے ہوتے ہیں، بچی کا ایک حصہ. وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، وراثت فقہ جعفری کے مطابق بچے کو کتنا دیا جاتا ہے؟ ڈبل، بچی کو سنگل. توجہ رہے، میرے مولا نے یہ آیت پڑھی اور کہا کاش کہ اگر لوگ وارث قرآن کے پاس آ جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ قرآن کیا ہے. اس لیے تو فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. مطلب کیا تھا؟ میرا نبی یہ کہہ رہا تھا اے دنیا والوں سمجھ لو، اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، اگر علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے. بس میرے بھائی، آپ کی زحمت تمام، کاش کہ انہیں دنیا پہچان لیتی.
تو یہ شاید کربلا واقع نہ ہوتی۔ حسین اپنی بہنوں کو لے کر دشت کربلا میں نہ آتے۔ اجرکم اللہ، اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، میرا عزیز بھی یہ جملہ کہہ رہا تھا، واقعاً یہ ٹھیک ہے، اتنے نبی کے بیٹوں کو کسی نے نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ طیب اللہ اجرکم اللہ، اور یہی وجہ تھی، دلیل ہے، یہی وجہ تھی جب 1 سال کی قید نبھا کے آئی نا، اللہ جانتا ہے سگا بھائی تھا محمد حنفیہ نہ پہچان سکا۔ کہا سجاد یہ ضعیف مائی جس کا سر سفید، جسے مستورات پکڑ کے اٹھاتی ہے، مستورات پکڑ کے بٹھاتی ہے، یہ بی بی کون ہے؟ سنو تو جملہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جملہ کہا، چچا اسے پہچانو، یہی تو تمہاری باپ الجائی زینب ہے۔ اللہ، اور میری آقا دادی نے ایک جملہ کہا تھا، میں مخصوص جملہ پڑھوں گا مصحف کا، میں فقط آپ کے لیے ایک تمہیداً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہی وجہ تھی جب نانے کی قبر پہ گئی نا تو کہا السلام علیکہ یا جدہ، اور میرا نانا تم پہ میرا سلام۔ پھر بہت بڑی شخصیت علم کے پہاڑ تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں پھر کہا نانا اگر تیرے پاس کوئی اور نہ ہوتے، اجرکم اللہ، اور محرم میں روتے رہنا، ازاداروں کا اگر کوئی غیر نہ ہوتے میں کمر سے کپڑا ہٹاتی، اور تو دیکھنا تیری بیٹی کی کمر کتنی زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، وہ علی کی بیٹیاں جو عباس کے سہارے پہ آئی تھی۔ میں ختم کر رہا ہوں جملہ، ازاداروں کسی مقتل کی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا، کسی مقتل کی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا ازاداروں کے جس میں ہر شہید جب جاتا تھا بیویاں شہید کا نام لے کے ماتم کرتی تھی۔ اگر اکبر گئے تو کہا واہ اکبرا، اگر قاسم گئے تو کہا واہ قاسما، ازاداروں محمد گئے تو کہا واہ محمدا، ازاداروں جب مظلوم کربلا گئے تو کہا واہ حسینہ۔ لیکن اللہ جانتا ہے جب سکینہ کا ماشکی، جب زینب کے پردے کی آس، ابو الفضل العباس گھوڑے پہ نکلنے والے تھے، اس وقت بیویوں نے ارد گرد حالا ڈالا، ہر بیوی اپنے سر پہ ماتم کر رہی تھی، اور ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی واہ حجابہ، اللہ اجرکم اللہ۔ میرے آقا امام مظلوم کربلا نے جب دیکھا، آغا فشانکی نے یہ جملہ لکھا، میرے آقا عباس کا ایسے گھوڑا جو برآمد ہوا نا، ازادار پیچھے پیچھے امام مظلوم کربلا کے قبر پہ ہاتھ آ گئے، میرا مرشد بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ اب فشانکی لکھتا ہے جناب غازی عباس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میرے بھائی میرا جانا شاید آخری ہو، پھر امام کی زیارت مجھے نصیب نہ ہو۔ کہتے ہیں عباس نے گھوڑے کو موڑا، کہا ایک مرتبہ تو اپنے امام کی پھر زیارت کر لے، لیکن کیا دیکھا عجیب منظر تھا، میرا حسین ایسے ایسے آ رہے تھے۔ عباس نے نیند کو چھوڑا، امام کے قدموں پہ ہاتھ لگایا اور دیکھیں کہتے مولا مولا آپ کیوں پیچھے آ گئے؟ اور سنو گے جو بنا سیالکوٹ کے مومنین آزاداروں، آج 6 محرم کا دن ہے اور خدا جانتا ہے حسین اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کربلا میں وارد ہو چکے۔ اب وہ منظر تھا، کہا عباس اگر یہی سوال میں تم سے کروں، عباس اگر یہی بات میں آپ سے پوچھوں، وہ جو بھائیوں والے بیٹھے نا بھائی زور کمر ہوتے ہیں نا، کہا مولا امامت اپنی جگہ پہ ہے، فطرت اپنے مقام پہ ہے، کہتے ہیں عباس اگر میں یہی پوچھوں مولا تو میں تو اس لیے آیا کہ میں آپ کی آخری زیارت کر لوں۔ سنو گے غازی عباس کی شہادت پہ رونے والوں، بس حسین نے کیا کہا، فرمایا الیہ اذن منی، عباس میرے بابے کی شکل والا ایک مرتبہ آنا، مجھے تو
مجھے یاد آ رہا ہے میں اگر تجھ جیسے بھائی جائے تو پھر حسین کیسے آرام سے بیٹھ جائے. اجرکم اللہ. بس وہ وقت آیا, میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتا, وہ وقت آ گیا. ازادار عباس نے مشک کو اپنے کندھے پہ ڈالا. ازادار عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے گھوڑا مجھے جلدی لے جانا. وہ دیکھنے سکینہ میرے انتظار میں کھڑی ہے, بچے خالی جام لے کے کھڑے ہیں, کتنا جلدی ہو مجھے وہاں پہ پہنچا دے. ازادارو بس کیا ہونا تھا, ایک ملعون بیٹھا تھا, اس نے وار کیا, دایا اشارہ قلم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں, میری سکینہ راضی ہو جائے, اور میرا اصغر پیسے بچ جائے. اب چند قدم پھر کا گھوڑا جلدی جا, جلدی میرے خیمے تک پہنچا. چند قدم گھوڑا چلا تھا, ایک ملعون اور چھپا ہوا تھا, اس نے بائیں کندھے پہ وار کیا. میرے مرشد غازی کے دونوں قلم ہو گئے بازو. اب ازادارو مشک غازی کے پاس ہے. مشک کس سے سنبھالی جاتی ہے؟ ہاتھوں میں سنبھالی جاتی ہے. اب حسن علی کے شیر نے کیا کیا, اپنے زانووں کو بڑھایا, سینے کے ساتھ مشک کو لگایا اور کہا گھوڑا مجھ پہ احسان کرنا. وہ دیکھ میری سکینہ میرے انتظار میں کھڑی ہے, کہتی ہے چچا بھی پانی لائیں گے, بچوں گھبراؤ نہیں, اور میرا شیر ابھی آنے والا ہے. بس ایک ظالم آگے بڑھا جس نے میرے مولا کے سر مبارک پہ غر مارا. عباس نے زیر کو چھوڑا, حسین نے کرسی کو چھوڑا, کمر پہ ہاتھ ہوئے, میرے آقا میدان کی طرف چلے اور کا اذان ان کسرت سحری وقلت حیلتی, اور میری کمر کا زور ٹوٹ گیا اور زہرا کی بیٹیوں کے آسرے ختم ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین